قصہ عید الاضحیٰ کا۔ السلام علیکم فرینڈز، ہزاروں لوگ عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں، پر ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ویورز، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اللہ کے نبی اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ایک دن سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ فرینڈز، اللہ اپنے بندوں اور خاص طور پر نبیوں کا امتحان لیتا ہے۔ نبی اور رسول کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے اونٹوں کے باڑے میں گئے اور 100 اونٹ قربان کر دیے، اور پھر آپ نے سوچا کہ جو میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ فرینڈز، دوسری رات ابراہیم علیہ السلام کو وہی خواب آیا تو آپ صبح اٹھے اور 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ تیسرے دن بھی آپ کو وہی خواب آیا کہ ابراہیم، اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میرا رب مجھ سے کس چیز کی قربانی مانگ رہا ہے۔ پھر آپ نے سوچا کہ اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ ویورز، ڈو یو نو کہ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی اولاد کی، اور 80 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ میرا رب مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ فرینڈز، ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن حضرت ابراہیم نے اپنی وائف حضرت ہاجر سے کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح سے نہلا کر صاف کر دے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو نہلا کر صاف کیا اور خوشبو لگائی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر منہ کی طرف چلے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن ویور، شیطان کو کیسے منظور تھا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے، سو وہ بھی اپنے کام میں لگ گیا اور حضرت ہاجر کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور وہ بولا کہ ہاجر، ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پر نہیں بلکہ اسے قربان کرنے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجر بہت حیران ہوئی، پر وہ یہ بات سمجھ گئی کہ ضرور یہ اللہ کا حکم ہوگا، اور کہا کہ اگر اسماعیل جیسے میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ فرینڈز، جب شیطان حضرت ہاجر کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت پر نہیں بلکہ وہ تمہیں مارنے لے کر جا رہے ہیں۔ ویورز، جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے رب کے لیے حاضر ہوں۔ ویورز، یہاں پر بھی شیطان ناکام ہو گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا کہ ابراہیم، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں تو یہ بیٹا بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے، اگر تم اسے قربان کر دو گے تو تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اور سوچو، اگر اللہ نے تمہاری یہ قربانی قبول نہیں کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ شیطان انہیں ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا تو آپ نے شیطان کو 3 مقامات پر پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے فرینڈز کہ آج بھی جب لوگ حج کو جاتے ہیں تو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ویورز، شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل نے کہا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پاؤں باندھیں اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ فرینڈز، پھر کیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور جب آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو آپ ایک جانور کی آواز سن کر پریشان ہو گئے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب اللہ نے آپ سے فرمایا، ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی۔ آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے۔ ویورز، عید الاضحیٰ میں جو حلال جانور قربان ہوتے ہیں اس گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ اپنے ریلیٹیوز کو دیا جاتا ہے، تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔